کیا 11ویں شریف کا کھانا کھانا حرام ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ لایا جا رہا ہے عوام میں اور پریشان کن ایک وسوسہ ہے یہ جی جی کہ 11ویں شریف کا کھانا حرام ہے، 11ویں کا بکرا تو 11ویں کی بریانی یہ تم جو دیکھ کر غوث پاک کے نام کی تو یہ حرام ہے۔ تو اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ 11ویں شریف پر پکائے جانے والی نیاز کی کوئی بھی صورت ہو، چاہے وہ میٹھا کوئی پکوان ہو یا مختلف ڈشز ہوں، تو حلال اور طیب ہیں، ان میں کوئی حرمت کا پہلو نہیں پایا جاتا۔ مسلمان جو نظر و نیاز کر رہے ہوتے ہیں بلا شبہ وہ ایک مستحسن ایک عمل ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل میں کچھ ہم یوں جائیں گے کہ یہ جو وسوسہ پھیلایا جاتا ہے، اس وسوسے کو پھیلانے کے پیچھے ایک آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے وہ غلط بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں 4 مقامات پہ اس طرح کی آیت ہے جس میں وما اہل بہ لغیر اللہ، کہیں ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، تو 4 مقامات پر یہ آیت کریمہ ہے، اور اس کا معنی جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز بھی حرام کی گئی ہے کہ جس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام پکارا گیا۔ تو جب ہم اس آیت کریمہ کی طرف جاتے ہیں نا وما اہل بہ لغیر اللہ، تو اس آیت کریمہ کی تفسیر ابتدائی یعنی درس نظامی کرنے والے طالب علم کے پیش نظر جو تفسیر ابتدان آتی ہے وہ تفسیر جلالین، پھر آگے مزید تفاسیر پڑھی جاتی ہیں، اس میں واضح طور پہ اس آیت کریمہ کی وضاحت جو کی گئی ہے اور جو جملہ کلمات مفسرین نے اس کا خلاصہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیرات احمدیہ میں بھی وہی الفاظ ذکر کیے ہیں، تو جو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ ذکر کیے ہیں ملتے جلتے الفاظ تمام مفسرین کے بھی ایسے ہی ہیں، اور اس میں وہ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا معنی یہ ہے ای ما ذبح باسم غیر اللہ، کہ وہ جانور حرام ہے جسے اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے نام کے ذریعے ذبح کیا گیا ہو۔ صحیح۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اہل کا لفظ ہے اور اس کا جو مصدر ہے احلال ہے۔ احلال کے بارے میں مفسرین کے کلمات یہ ہیں کہ الاحلال رفع الصوت، احلال کا معنی ہوتا ہے آواز کو اونچا کرنا، بلند کرنا۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں کانوا یرفعونہ عند الذبح لآلہتہم، زمانے جاہلیت میں جو مشرکین ہوتے تھے وہ اپنے بتوں کے نام لے کر جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان کے ناموں کو اونچی آواز سے پکارتے تھے، جیسے بسم اللہ والعزیٰ۔ اب ہم جب ادھر دیکھتے ہیں جب قربانی کا دن آتا ہے، صحیح، تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک سما بن جاتا ہے، جانور بالکل ریڈی ہے اور اس کو لٹایا گیا۔ اب ہمارے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، سب زور سے کرتے۔ اب یہ جو عوام میں جو گردش کر رہی ہوتی ہے کہ یہ جو نیاز ہے اس میں آپ نے غوث پاک کا نام لے لیا تو یہ حرام ہو گئی، اس کے حرام ہونے کی کون سی نص ہے، کون سی دلیل ہے؟ لے کر یہی آیت آئیں گے وما اہل بہ لغیر اللہ، لیکن مفسرین نے کیا ہر کھانے کی چیز پہ، ہر شربت پہ، ہر آپ کے میٹھے آئٹم پر کیا اس کا اطلاق کیا ہے؟ صحیح۔ تمام تر مفسرین نے عند الذبح، فی وقت الذبح، اس طرح کی قیدیں لگائی ہیں، اور ذبح یہ بریانی کے چاولوں کو نہیں کیا جاتا، حلال جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ آیت بالکل خاص اس موقع پر ہے۔ اب جو وسوسے اور اس طرح کے شکار ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر غیر اللہ کا نام آتا ہے، خود یہ بھی لیتے ہیں، دیگر افراد بھی لیتے ہیں، کوئی چیز حرام نہیں سمجھی جا رہی ہوتی ہے۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ 11ویں شریف کا بکرا کسی کو اگر تنگ کرتا ہے، چبھتا ہے، اس کو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ حلال کیسے ہے۔ اچھا، یہی آدمی ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کے لیے بکرا لاتا ہے، پوچھا جاتا ہے بھائی یہ کس کا ہے، یہ یار اس بچے کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں نا، یہ بچے کا بکرا ہے، یہ اس کا بکرا ہے، یہ والا سفید بکرا اس کا ہے، یہ والا بکرا میرا ہے۔ تو اب اس بکرے پر ذبح کے وقت سے پہلے کسی بھی شخص کا جو نام آ رہا ہے، اس نام کے آنے سے وہ بکرا حرام نہیں ہوتا، خود اعتراض کرنے والوں کے بکرے بھی حلال ہی سمجھے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب 11ویں شریف کے لیے آپ اپنے گھر کے آگے ایک بکرا باندھ لیں گے، کوئی بھی پوچھے گا
آج خیریت ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں بتائیں. تو آپ جب بتائیں گے 11ویں شریف کی نیاز دلاؤں گا تو فوراً ایک وسوسہ آئے گا، یہ تو حرام ہے. تو وجہ یہ ہے قرآن پاک کی جو آیت ہے اس میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ قربانی والے بکرے تو حلال ہو جائیں اور 11ویں والے حرام ہو جائیں. قرآن پاک میں اصول یہ دیا گیا ہے کہ وہ جانور حرام ہوگا جس کے ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اسے ذبح کیا جائے گا. یہ جو زیادہ سے زیادہ اس کو ہم یہی کہیں گے کہ یہ نومینیٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے 11ویں شریف کا اہتمام کیا ہے اس میں ذبح تو اللہ کے نام پہ ہوا، اس پہ جو اجر و ثواب ملے گا مسلمان کھائیں گے، غربا کھائیں گے، سارے مسلمانوں کو پیش کیا جائے گا. تو کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی اجر و ثواب کا ایک عمل ہے. تو اس پر جو بھی ہمیں ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہوگا تو ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اور دیگر انبیاء کی بارگاہوں میں پیش کرتے کرتے بالخصوص غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب ہدیہ کریں گے. تو یہ دراصل بات ہے ثواب ہدیہ کرنے کی. تو اس ثواب کے ہدیہ کرنے کے حوالے سے جو نام غوث پاک کا آ رہا ہے، کسی بھی ہستی کا نام آ رہا ہوتا ہے تو وہ اجر و ثواب کے حوالے سے ہوتا ہے.